السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، پیرا نمبر 7، سورۃ الانعام، آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب عطا کیا۔ کسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو بھی آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اولاد کی اولاد بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دین کی، توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنی قوم کو بھی اور بہن بھائیوں کو بھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو قبول نہ کیا۔ اب ہدایت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے نبی کی اولاد میں شروع کر دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین محسنین کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اکثر اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ جب ہم کوئی بھی دین کا کام کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ کی طرف بلانے لگتے ہیں، ہماری راستے میں ہرڈل آتی ہے، ہمیں لائف میں ہرڈل فیس کرنی پڑتی ہے، obstacles آتے ہیں، تو دیکھیں اللہ رب العالمین کے جو نبی ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں، ان میں یہی تو بگ ڈفرینس ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کو جو یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے اللہ رب العالمین پہ اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، جبکہ جو انسان ہوتا ہے وہ جلدی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العالمین کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان میں یہی تو خاص خوبی تھی کہ وہ مایوس نہیں ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح جو انسان ہے وہ مایوس کب ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ تب ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق چیزیں ہونے لگے، جسے ہم پسند کرتے ہیں اسے ہدایت ملے، لیکن انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ انسان اس وقت مایوس ہونے لگتا ہے، مایوسی کو فیس کرنے لگتا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ دیکھیں، جس کا یقین جتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ لوگوں سے اتنا ہی زیادہ بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو، انسان کی جو کوششیں ہیں اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، اس سے پہلے، یعنی کہ کس سے پہلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب پہلے اولاد کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر اولاد کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی اولاد میں سے ہی کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہو سکتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو سکتا ہے۔ اب ان کی اولاد میں سے کون کون ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ اب یہاں پر باپ بیٹوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور بھائی بھائیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ بیٹے کا یہاں پر ذکر ہے، اور پھر اسی طرح ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں آپس میں بھائی تھے، تو یہاں پر ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، عام انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ برکتیں، انعامات اور نعمتیں صرف اور صرف نبیوں کے لیے تھیں، کیوں؟ اور ان کے دل میں حسرت رہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں تھی، یہ ان کے لیے تھی۔ آخر میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اسی طرح ہم سارے محسنین کو نوازتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور توکل لے کر آئے، صبر لے کر آئے، ویسی خوبیاں لے کے آئے، ویسے اوصاف لے کے آئے، تو جزا بھی انشاءاللہ ویسے ہی ملے گی۔ اب دیکھیے، محسن کون ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے والا، کسی کام کو احسن طریقے سے کرنے والا، اعلیٰ طریقے سے کرنے والا، خوبصورت طریقے سے کرنے والا، صرف فرائض کی حد تک نہیں بلکہ نوافل اور مستحب کو بھی اختیار کرنے والا، یہ محسنین ہیں۔
اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین محسنین کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے اور ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔